صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کائنات نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا. شعبان المعظم کے بابرکت مہینے کے آخری ایام ہیں اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی آمد ہے. یہ اتنے پیارے دن اور اتنی پیاری راتیں ہیں کہ ان کا ایک ایک لمحہ دعا، مناجات، استغفار اور تلاوت قرآن، عبادت اور ریاضت، رجوع اللہ کی طرف بندہ مومن کو اپنے آپ کو مصروف رکھ کے اپنے آپ کو، اپنے تصور کو، اپنے تخیل کو، اپنے قلب کو اور اپنے قالب کو اور اپنی روح اور اپنے جسم کو اپنے رب کی طرف متوجہ کرنا چاہیے، تاکہ جیسے ہی رمضان المبارک کے مہینے کی بابرکت ساعتیں نمودار ہوں تو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس رب کے فضل و احسان سے روحانی طور پر بھی، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی ہم فکری طور پر بھی رمضان کے لیے تیار رہیں. چونکہ نبی علیہ السلام کے جو صحبت میں رہنے والے عظیم صحابہ کرام ہیں، وہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان پر جب نگاہ رحمت ڈالتے تھے اور حضور علیہ نبینا علیہ السلام ان کو جب اپنی عطا سے نوازتے تھے تو قرآن اس منظر کو بیان فرماتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی مجلس میں جب صحابہ بیٹھتے تھے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے. حضور ان کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے، دین کی تعلیم دیتے تھے، حکمت کی تعلیم دیتے تھے. اور صحابہ اکرام جب نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے تو ایک روایت کے مطابق صاحب سیرت حلبیہ نے لکھا ہے کہ صحابہ اکرام نبی پاک کی بارگاہ میں دو زانو ہو کر بیٹھتے تھے، دست بستہ بیٹھتے تھے اور اپنے سروں کو جھکا کر اس طرح بیٹھتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، یعنی اس طرح اپنے سروں کو بھی ہلاتے نہیں تھے. اتنے انہماک کے ساتھ نبی پاک کا جو تبلیغ اور جو آپ کی تعلیم تھی ان کو کیا کرا کرتے تھے، سنا کرتے تھے. اور پھر فرمایا کہ جب نبی پاک کی، آپ مجھے بتائیں کہ زبان مصطفیٰ کی ہو تعلیم دینے والے اور سامنے جو بارگاہ نبوت کے طلباء ہوں وہ سیدنا صدیق اکبر جیسے ہوں، سیدنا فاروق اعظم جیسے ہوں، سیدنا عثمان ذو النورین اور سیدنا علی المرتضیٰ
करम अल्लाह वजहुल करीम, और नबी पाक के कहों पे 1.25 लाख सहाबा जैसे अजीम सहाबा इकराम जब उस बारगाह में मौजूद हों तो ज़बान मुस्तफ़ा से निकलने वाले कलेमात किस तरह सहाबा के सीनों को मुनव्वर किया करते थे, किस तरह उनके दिमागों और को मुअत्तर किया करते थे। तो कुरान इस मंजर को बयान फरमाता है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जब सहाबा बैठते तो आप उनको क्या फरमाते, कुरान और हिकमत की तालीम देते। वही फरमाया कि जब हुजूर उन पर नजर करम फरमाते तो वह युज़क्कीहिम, मुस्तफ़ा उनका जाहिर और बातिन दोनों पाक कर देते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो रमज़ान का महीना है, इसमें अगर बंदा मोमिन इस एक महीने के अंदर यकसुई के साथ जो रमज़ान के तकाजे हैं उनको पूरा करते हुए अगर बंदा मोमिन रमज़ान के महीने में रोज़ा रखे, दिन को रात को नमाज तरावी और इबादत करे और इसी तरीके से अपने रब की तरफ मुतवज्जे रहे और अपने आप को नेकी की तरफ, अपने माल से ज़कात निकाले, अपने आमाल की ज़कात अदा करे, अपने जिस्म की ज़कात अदा करे और अपने रब की तरफ मुकम्मल तौर पर जब बंदा मुतवज्जे हो जाए तो फरमाया जिस तरह नबी पाक की बारगाह में बैठने वाले सहाबा इकराम वो उनको अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ाहिर और बातिन से पाक कर दिया था, इस तरह फरमाया जो शख्स पाबंदी से रमज़ान के महीने के रोज़े रखे, उसमें नेक आमाल करे और उसमें अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर से जो है वो अमर बिल मारूफ करता रहे और नही अनिल मुनकर से बचता रहे, तो फरमाया कि रमज़ान के रोज़ों की बरकत से अल्लाह ताला नबी पाक के हर मोमिन को तज़किया नफ्स अता फरमाए। तज़किया नफ्स से मुराद क्या है? बातन की तहारत अल्लाह अता फरमा देगा, बातन पाक हो जाएगा। और जिस इंसान का ज़ाहिर और बातिन दोनों पाक हो जाएं तो खुदावंद कुद्दूस उसके सामने से हिजाबात हटा देता है और ये मनसब और ये मर्तबा अल्लाह ताला ने अपने महबूब औलियाए कामिलीन को, उलमाए आमिलीन को और आइम्माए मुजतहिदीन को अता फरमाया था कि अल्लाह ताला ने उनके ज़ाहिर और बातिन को पाक कर दिया। तो रमज़ान का महीना ये बातिन की पाकी का महीना है। हमारे बातिन के अंदर नफ्स परस्ती है, हमारे बातिन के अंदर उजब है, हमारे बातिन के अंदर तकब्बुर है, हमारे बातिन के अंदर हसद है, हमारे बातिन के अंदर बुग़्ज़ है, हमारे बातिन के अंदर गुनाहों की काई जमी हुई है, हमारे दिल जो है वो गीबत और हसद और बुग़्ज़ के साथ और झूठ और गुनाहों के साथ अपने आप को आलूदा करके जो है वो सख्त हो चुके हैं। तो फरमाया कि जब जिस बंदाए मोमिन को रमज़ान का बाबरकत महीना मिल जाए तो उस बाबरकत महीने में अपने बातिन को पाक करने का ये खुदा की तरफ से सबसे बड़ा बंदाए मोमिन के लिए इनाम है। एक बात। दूसरी बात, रमज़ान का दूसरा फ़ायदा क्या है? इसको हुकामा ने और अतिब्बा ने, डॉक्टर्स ने, मेडिकल साइंस ने बयान किया है कि जब बंदा एक वक्त यानी सुबह सहरी से लेकर रात मगरिब तक जब बंदा बगैर कुछ खाए पिए जो है वो अपना वक्त गुजारेगा, तो फरमाया कि जो उसके बातिन का सिस्टम है वो इतना एक्टिव हो जाएगा, उसके अंदर इतनी तवानाई आ जाएगी, उसके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि पूरा साल इंसान के जिस्म के ऊपर रहनुमा होने वाले मुख्तलिफ मसाइल, चाहे वो बीमारियों की सूरत में हो, आज़ा और जवारे के दर्द की सूरत में हो, जिस्मानी और रूहानी और दबाव की सूरत के अंदर हो, फरमाया कि पूरा साल इंसान की बॉडी इस तरह एक्टिव हो जाती है कि हर तरह के आने वाले रज़ाइल, बीमारियां, परेशानियां जिनका ताल्लुक इंसान के बातनी सिस्टम के साथ है, फरमाया एक साल में एक महीना रोज़ा रखने से पूरे साल के लिए अल्लाह ताला उस सिस्टम को इतना एक्टिव कर देता है कि इंसान पूरा साल बातनी बीमारियों से महफूज रहता है, या उसके अंदर अल्लाह ताला ऐसी कुव्वत बर्दाश्त अता फरमा देता है। तो ये रमज़ान का महीना ये रूहानियत को ताज़ा करने का महीना है, ये बात ज़हन में रखें। क्योंकि जब भी रमज़ान का महीना आता तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या करते?
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو باقاعدہ اجتماع میں بٹھا کر ان کو خطبہ دیتے تھے رمضان کی اہمیت کے. جس طرح ہر جمعے کو یہاں ممبر پر بیٹھ کے خطبہ دیا جاتا ہے، اس طرح اللہ کے حبیب نے رمضان شروع ہونے سے پہلے صحابہ کو خطبہ دیا. رمضان کے فضائل بیان فرمائے، رمضان کے مناقب بیان فرمائے، رمضان کی روحانی لذتیں بیان فرمائی، رمضان کے روحانی تقاضے بیان فرمائے. کیوں؟ اور شعبان کے مہینے سے اس کی ریاست خود کی اور فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، اور یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے. شعبان کو اپنا مہینہ اس لیے قرار دیا کہ اللہ کے حبیب نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ قیامت تک آنے والے مجھ سے محبت کرنے والے میرے امتی پیدا ہوں گے، جن کو میری سنتیں تازہ کرنے کے اندر روحانی لذت ملے گی، جو میری سنت پر عمل کرنے کے لیے جس چیز کی نسبت میری طرف ہوگی اس نسبت سے محبت کرنے والے قیامت تک پیدا ہوں گے. اس لیے اللہ کے حبیب نے شعبان کو فرمایا کہ شعبان شہری، یہ شعبان میرا مہینہ ہے. کیوں میرا مہینہ ہے؟ کہ جب بندہ مومن کو پتہ چلے گا کہ اس مہینے کے لیے سرکار رمضان کی تیاری فرمایا کرتے، تو رمضان کی تیاری کے ایام سے ہم گزر رہے ہیں. یہ شعبان کے آخری دن ہیں اور اس کے بعد رمضان کی آمد ہے. اس سے انسان کو روحانی تازگی ملے گی، انسان کو باطنی تازگی ملے گی، انسان کو تزکیہ نفس ملے گا، انسان کا جو ہے وہ تقوی اور طہارت، اس کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے برکات پیش کی جائے گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ لگی تھی تو صحابہ اکرام کا ایک اجتماع تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. اور اسی طرح جب صحابہ کے سرکار کے سامنے آتے تو اللہ اس منظر کو بیان فرماتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم کی ایک ہی خواہش ہوتی تھی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو قرآن کا پیغام دے، ان کو رب کی باتیں سنا دے. قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ ہے. کلام اللہ کہتے ہیں اللہ سے اللہ کی کلام، اللہ کی باتیں، اور اللہ کی وہ باتیں ہیں قرآن کے اندر جو خدا بندے قدوس نے میرے مصطفیٰ سے فرمائی ہیں، جو وحی کے ذریعے جبریل علیہ السلام قرآنک پیغام لے کر آئے اور اس کو علی قلبک، میرے مصطفیٰ کریم کے دل پر اس قرآن کو نازل کیا. جب بھی صحابہ کی محفل لگتی تو اب چونکہ نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد سے وصال تک تقریباً 23 سال کا یہ جو عرصہ ہے، جس میں حضور علیہ السلام نے اتنی تیزی سے اسلام لوگوں کے سینوں کے اندر نقش کیا، اپنی نگاہ کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی گفتار کے ذریعے، کہ 1.25 لاکھ صحابہ اکرام 23 سال کے عرصے میں ایمان لے کر آ گئے. جب 1.25 لاکھ صحابہ ایمان لے کر آ گئے تو جب بھی صحابہ نبی پاک کی بارگاہ میں آتے تو حضور ان کو دین سکھاتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ مجھے بتائیں کہ ابھی ایک بندہ ہے جس کو مثلا ایمان لائے ہوئے ابھی 1 دن ہوا ہے، اس کو تو نہیں پتا اسلام کے احکام کیا ہے. ایک بندہ ہے جس کو ایمان لائے ہوئے 1 مہینہ ہوا ہے، اس کو تو نہیں پتا اسلام کے پورے احکام کیا ہے. ایک بندہ ہوا جسے ایمان لائے ہوئے 5 سال 10 سال گزرے تھے. یہ صحابہ اکرام کی دور کی میں بات کر رہا ہوں، تو ان کے اوپر تو مکمل اسلام کے احکامات ایک دم تو نازل ہوئے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ اللہ چاہتا تو جس طرح باقیہ آسمانی کتابیں ہیں، جیسے توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، وہ ایک ہی وقت میں ساری نازل ہوئی پوری کتابیں. لیکن قرآن کو 23 سال کے عرصے میں نازل کیا، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں اس کا آغاز فرمایا. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا، اور پھر یہ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں اس کو کمپلیٹ کیا. 23 سال. اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ جو لوگ تازہ ایمان لائے تھے ان کو بتدریج اسلام کے احکام پہنچائے جائیں، تھوڑے کر کے پہنچائے جائیں، تاکہ پہلے جو احکام نازل ہوں ان پر عمل کریں. سرکار کی اس لیے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی یہ نمونہ ہے، ایگزامپل ہے. لائف آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم is the example of humanity, is the example of mankind. پوری کائنات کے لیے میرے مصطفیٰ کریم کی جو زندگی ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایگزامپل ہے، یہ نمونہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت تھی کہ قرآن کو تھوڑا کرے. اچھا، جب قرآن کے احکام نازل ہوئے تو صحابہ اکرام کے دل کے اندر مختلف سوالات آتے تھے.
تو حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، وہ صحابہ اکرام بیٹھے تھے، تو صحابہ اکرام کے دل میں ایک سوال آیا کہ ہر وقت اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نئے لوگ ایمان لائے تھے، اب اسلام کی پوری ہسٹری سے یا پورے احکام سے واقف نہیں تھے، جب بھی کوئی بندہ کسی ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے میں داخل ہو تو اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، متعدد سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری کہتے ہیں کہ نبی پاک کی بارگاہ لگی تھی، صحابہ اکرام ہدایت کے ستارے میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، حضور اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر درس فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کے اوپر جب آپ تبلیغ فرما رہے تھے، تو صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ نے اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی رفعت کو بیان فرمایا کہ وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک کائنات ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ قدیم ہے، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس رب کی وحدانیت کا آپ ذکر فرما رہے ہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جب اس نے اس پوری کائنات کو پیدا عدم سے وجود عطا کرنا چاہا تو فرمایا کن ہو جا فیکون، پس جس طرح رب چاہتا تھا وہ چیزیں عدم سے وجود کے اندر آ گئی۔ اسی طریقے سے قرآن کے اندر کیا صحابہ اکرام کے اندر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ صحابہ اکرام کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں پیدا کی ہیں، 7 آسمان پیدا کیے ہیں، اس کے اندر سیارے پیدا کیے ہیں، اس میں چاند اور سورج کو پیدا فرمایا ہے، اس کے اندر سمندروں کو پیدا کیا ہے، اس کے اندر جو ہے خشکی کو پیدا کیا ہے، اس کے اندر تری کو پیدا کیا ہے، اسی طرح 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں۔ تو صحابہ اکرام کے ذہنوں کے اندر مختلف سوالات آتے تھے، تو نبی پاک کی بارگاہ لگی تھی، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی قدرت، اس کی طاقت اور اس کے خالق کائنات ہونے پر آپ ہمیں درس دیتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہم اگر اپنے رب کو تلاش کرنا چاہیں تو ہمیں ہمارا رب کہاں ملے گا؟ کیا سوال کیا کہ ہم اگر اپنے رب کو تلاش کرنا چاہیں تو ہمارا رب ہمیں کہاں ملے گا؟ تو یہ جب صحابہ اکرام نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے حضرت جبریل کو زمین پر نازل فرما کر وحی نازل فرمایا۔ کیا وحی نازل فرمایا؟ اب دیکھیں ان صحابہ کی عظمت کو دیکھیں کہ دنیا میں سوال کر رہے ہیں اور ان کا جواب وحی کے ذریعے قرآن کی صورت میں اللہ نازل فرمایا۔ تلاش حق، اس کو صوفیہ کی اصطلاح کے اندر، تصوف کی اصطلاح کے اندر اس کو کہتے ہیں تلاش حق، اپنے رب کو تلاش کرنا۔ تو صحابہ نے کیا سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جب ہم آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی قدرت، اس کی طاقت اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے اور اس کے خالق کائنات ہونے اور اس کے قدیم ہونے اور اس رب کائنات کے ازلی اور آبدی ہونے کی آپ ہمیں تعلیم دیتے ہیں، وحدہ لا شریک ہونے کی تعلیم دیتے ہیں، تو ہمارا رب کہاں ہے؟ کیا سوال کیا کہ ہمارا رب کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اور اس وحی کو قرآن حکیم فرقان مجید کی پارہ نمبر 2 ہے، اور سورہ کا نام ہے سورہ البقرہ۔ کیا نام ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 186، پارہ نمبر 2، سورہ نمبر 2 اور ورس نمبر ہے 186۔ 186 نمبر آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور فرمایا کہ اے میرے محبوب، یہ جو میرے بندے، یہ جو آپ کے صحابہ اکرام آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے یہ دیوانے جو اپنے رب کی محبت میں اپنے رب کو تلاش کر رہے ہیں اور آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کو کہاں تلاش کریں، تو ان کو بتا دیں۔ کیا بتا دیں؟ اذا سألک عبادی انی، فرمایا کہ جب میرے بندے، فرمایا کہ اے رسول کریم، جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال کریں۔ کیا سوال کیا تھا صحابہ نے کہ ہمارا رب کہاں ہے؟ کیا سوال کیا تھا؟ ہمارا رب کہاں ہے؟
ہم اپنے رب کو تلاش کریں تو کہاں پائیں اپنے رب کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کر کے فرمایا کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، فرمایا کہ میرے محبوب جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ تمہارا رب ہر ایک کے قریب ہے، تمہارا رب ہر ایک کے اندر موجود ہے، تمہارا رب تمہاری فکر میں بھی موجود ہے، تمہارا رب تمہارے خیال میں بھی موجود ہے، تمہارا رب تمہاری نگاہ میں بھی موجود ہے، تمہارا رب تمہاری سماعت میں بھی موجود ہے، تمہارا رب تمہارے ہاتھوں میں بھی موجود ہے، تمہارا رب تمہارے قدم میں بھی موجود ہے، تمہارا رب تمہارے ظاہر میں بھی موجود ہے، تمہارا رب تمہارے باطن میں بھی موجود ہے۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اے میرے محبوب آپ کے یہ جو غلام اپنے رب کو تلاش کر رہے ہیں ان کو آپ میرا پیغام دیجئے کہ تمہارا رب تم میں سے ہر ایک کے قریب ہے۔ کیا ہے؟ ہر ایک کے قریب ہے۔ اور کہاں ملے گا رب؟ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اگلے حصے میں بیان کر فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فرمایا جدو میرا کوئی بھی بندہ سچے دل دے نال اپنے رب کی بارگاہ وچ دعا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جب بھی میرا بندہ کیا کرتا ہے کہ اجیب دعوتی، آپ ان کو فرما دیں کہ بے شک اللہ میں ان کے قریب ہوں، اذا دعانے، جب وہ مجھ سے دعا میں مجھے پکارتے ہیں۔ اچھا یہ بات کیوں فرمائی گئی، اس میں حکمت کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر اس کی بڑی ایمان افروز حکمت لکھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب میرے بندے دعا کرتے ہیں اور میرے بندہ جب دل سے مجھے یاد کرتا ہے، خیال سے یاد کرتا ہے، تصور سے یاد کرتا ہے، نگاہ سے یاد کرتا ہے، سجدے میں یاد کرتا ہے، قیام میں یاد کرتا ہے، رکوع میں یاد کرتا ہے، قعود میں یاد کرتا ہے، تلاوت قرآن میں مجھے یاد کرتا ہے، ہر اعتبار سے جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں بندے کو کہاں ملوں گا؟ جب وہ مجھ سے دعا کرے گا۔ تو امام فخر الدین رازی نے بڑی ایمان افروز بات لکھی ہے، انہوں نے لکھا کہ کوئی بھی بندہ ہوئے، کوئی اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی عالم ہو، کوئی ضروری نہیں کہ کوئی پیر ہو، کوئی ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑا امام اور فقیہ ہو، بلکہ ہر وہ انسان جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ انسان اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے۔ دعا دیکھیں نا۔ اچھا پھر دعا کے لیے بڑی مزے کی بات جو ہے وہ کیا ہے کہ اس پر میں آتا ہوں، میں پہلے اس آیت کا ترجمہ پیش کر دوں، پھر آپ کو حکمت سمجھ میں آئے گی اور آپ میں سے ہر ایک انسان کو اپنے رب کے قریب ہونے کا موقع ملے گا۔ یہ نسخہ کیمیہ ہے، یہ روحانیت کا نسخہ ہے، یہ دین کا نسخہ ہے، یہ وہ نسخہ ہے جو ہمارے رب نے مصطفیٰ کریم کے توسل سے ہمیں عطا کیا ہے کہ ہر انسان اپنے رب کو براہ راست ڈائریکٹ پا سکتا ہے، ڈائریکٹ ہم اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہر انسان کے لیے یہ اپورچونٹی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اور کیا فرمایا کہ جب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والا اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ کو پکارنے والا اللہ کو پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی دعا کو سنتا بھی ہوں، اس کی دعا کو قبول بھی فرماتا ہوں۔ اچھا اس میں حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت کے اوپر بڑی ایمان افروز بات ہے۔ میرے استاد محترم جن کے قدموں میں نے اپنی زندگی کے 20 سال گزارے، میں نے پڑھا بھی انہی کے پاس اور انہی کے ادارے میں 12 سال پڑھایا بھی۔ میری مراد مفتی اعظم پاکستان، فقیہ ملت، استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مفتی اعظم پاکستان، خدا ان کے وجود کو سلامت رکھے۔ انہوں نے اس رمضان سے پہلے ایک پیغام جاری کیا کہ دعا، اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں جب بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں، وہ سچے دل سے مجھے پکار کے تو دیکھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دعا بندے اور رب کے درمیان ایسا تعلق ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے، ایمان افروز نکتہ ہے۔ فرماتے ہیں دعا بندے اور رب کے درمیان ایسا تعلق ہے جو کسی ضابطے کا پابند نہیں۔
اچھا دنیا میں ضابطے ہیں، آپ دیکھیں ہم یہاں اس ملک میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ آپ اگر کسی آفس کے اندر جائیں گے تو آپ کو اس ملک کی زبان میں بات کرنی پڑے گی. آپ سعودی عرب چلے جائیں تو وہاں آپ کو عربی زبان میں بات کرنی پڑے گی. آپ پاکستان چلے جائیں تو اردو میں بات کرنی پڑے گی. آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں تو اس ملک کی زبان میں آپ کو بات کرنی پڑے گی. فرمایا کہ جو بندہ چاہے ایشیا کا رہنے والا ہو، سینٹرل ایشیا کا رہنے والا ہو، یورپ کا رہنے والا ہو، ایسٹ کا رہنے والا ہو، ویسٹ کا رہنے والا ہو، امریکہ کا رہنے والا ہو، کینیڈا کا رہنے والا ہو، یورپ کا رہنے والا ہو، دنیا کے کسی ملک کا، کسی علاقے کا، کسی دیہات کا رہنے والا ہو، فرمایا وہ اپنی بولی میں اپنے رب سے دعا مانگتا. اس کے لیے کوئی ضابطہ، کوئی اصول نہیں کہ عربی میں دعا مانگو گی تو قبول ہوگی، نہیں. انگلش میں مانگو گے تو قبول ہوگی، نہیں. ضابط اصول نہیں. یا فارسی میں دعا مانگو گے تو قبول ہوگی، نہیں. فرمایا جس حال میں انسان موجود ہے، جب وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے رب کی طرف دعا کرتا ہے، تو فرماتے ہیں دعا بندے اور رب کے درمیان ایک ایسا تعلق ہے جو کسی ضابطے کا پابند ہے. نہ نماز کی طرح عربی زبان کا التزام ہے اس کے اندر، نہ جو ہے وہ الغرض کے بندے کی زبان میں کوئی بھی زبان. پھر آپ نے آگے جا کے بڑی ایمان افروز بات لکھی، آپ نے لکھا سب تو زیادہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے جڑا گونگا ہے، جڑا بول ہی نہیں سکتا، جو بول ہی نہیں سکتا. ہم اگر کسی ایسے بندے سے بات کریں کہ جو گونگا ہو، جو بول نہیں سکتا ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اشارے کرتے ہیں، اس کو چیزیں سمجھاتے ہیں. فرمایا میرا رب جو ہے نا، جو نہیں بول سکتا اس کی پہلے سنتا ہے. فرمایا جو دل کے اندر خیال لے کر آئے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ظن سے بھی زیادہ قریب ہے، خیال سے بھی زیادہ قریب ہے، تصور سے بھی زیادہ قریب ہے، تخیل سے بھی زیادہ قریب ہے، حقیقت سے بھی زیادہ قریب ہے، معرفت سے بھی زیادہ قریب ہے. فرمایا جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، فرمایا وہ کسی بھی زبان میں پکارے، اللہ اس کو سنتا ہے. ایک بات. دوسری مثال یہ ہے کہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب آسمان سے زمین پر اترے نا، آپ کو بہت پشیمانی ہوئی، پریشانی ہوئی. آپ سخت جو ہے وہ دل گرفتہ تھے کہ مجھ سے کیوں بھول ہوئی ہے کہ میں نے اس شجر ممنوعہ کے پاس چلا گیا. تو آپ اللہ سے دعا مانگتے رہے. اب صاحب تفسیر کبیر نے لکھا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام جو ہے وہ 300 سال تک دعا مانگتے رہے. کتنے؟ 300 سال کے بعد پھر انہوں نے نبی پاک کا وسیلہ پیش کیا تو پروانہ قبولیت ملا. اب علماء نے لکھا کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی کو تھوڑی بہت تکلیف ہو نا تو وہ کہتا ہے جی میں تو دعا مانگ کے تھک گیا تو میری تو دعا ہی نہیں قبول ہوتی. یہ اللہ کی رحمت سے مایوسی ہے. اس چیز سے نبی پاک نے منع فرمایا ہے. فرمایا ہمارا کام مانگنا ہے، وہ اس وقت عطا کرے گا جب ہمارے حق میں بہتر ہوگا. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت میں دیری ہو جاتی ہے. جتنی دعا کی قبولیت میں دیری ہوتی ہے اتنی انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اتنی وہ خدا کی گرفت سے، اس کی پکڑ سے اور اس کے عذاب سے محفوظ ہو رہا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ حضرت آدم علیہ، کیا کوئی نعوذ باللہ ایسا تو نہیں تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو 300 سال ایک ہی دعا مانگنی پڑی؟ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری خطا کو معاف کر دے، اجتہادی خطا کو معاف کر دے، اے رب کریم میری بھول کو معاف کر دے، یا رب کریم میری جو ہے وہ جو مجھ سے بھول ہوئی ہے اس کو معاف فرما دے. 300 سال تک وہ مانگتے رہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، کوئی ان کی دعا ناقص نہیں تھی. اصل میں مسئلہ کیا تھا؟ امام فخر الدین رازی نے بڑی ایمان افروز بات لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا گڑ گڑا کر اپنے رب سے مانگنا، آنسو بہا کر اپنے رب کی طرف التفات فرمانا، آنسو بہا کر اپنے رب کو یاد کرنا، ان کا یہ انداز عجز اور نیاز اور عاجزی اللہ کو اتنا پسند تھا. اللہ یہ چاہتا تھا کہ میرا آدم اسی طرح نیاز کرتا رہے اور میں رب ہو کر اس پر اسی طرح ناز کرتا رہا. اور جب قبول کیا تو صرف ایک حضرت آدم علیہ السلام کی ایک دعا نہیں، 300 سال کی وہ دعائیں قبول کی، قیامت تک آنے والی ان کی نسلیں بھی وہ دعا مانگ رہی. اب حضرت آدم علیہ السلام کیا دعا مانگا کرتے تھے؟
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ دعائے آدم ہے. یہ کون سی دعا ہے؟ یہ دعا حضرت انسان اول نے اللہ سے یہ دعا 300 سال تک گڑ گڑا کر مانگی. اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا تو پھر کئی ہزار سال گزرنے کے بعد نسل آدم علیہ السلام میں 1.25 لاکھ انبیاء گزرے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں کتنے انبیاء گزرے ہیں؟ 1.25 لاکھ انبیاء نے دعائے آدم علیہ السلام اپنی زبان سے مانگی. پھر آخری نبی جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا، اور قیامت تک یہ زمانہ موجود رہے گا. قیامت کے بعد بھی زمانہ مصطفیٰ موجود رہے گا. میرے مصطفیٰ کریم نے بھی اس دعا کو مانگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعائے آدم علیہ السلام کو قرآن کے اندر پھر وحی کے ذریعے نازل کیا. اب قیامت تک یہ دعا مانگی جا رہی ہے. اس لیے فرمایا کہ حضور اللہ نبی علیہ السلام سے جب صحابہ نے سوال کیا کہ ہم اپنے رب کو کہاں تلاش کریں، فرمایا سچے دل نال جدو رب دے نال دعا کرو گے. آخری بات آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ قرآن کریم میں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ یہ جو دعا بندہ اللہ سے مانگتا ہے یہ کسی زبان کی محتاج ہے نہیں. اس کے لیے کسی زبان کی قید نہیں کہ عربی میں مانگو گے تو قبول ہوگی، اردو میں مانگو گے تو قبول نہیں ہوگی، عربی میں مانگو گے تو قبول ہوگی، انگلش میں مانگو گے تو قبول نہیں ہوگی. ایسا کوئی ضابطہ نہیں ہے. فرمایا جڑی بولی بولتا ہے وہی بولی خدا دی بولی ہے. اس بولی میں اپنے رب کو پکار لو، اس بولی میں اپنے آپ کو صحیح کر لو. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام صحابہ اکرام کی اس طرح روحانی تربیت کرتے تھے کہ رمضان آنے سے پہلے صحابہ اکرام اپنے آپ کو کیا کرتے تھے؟ تیار کرتے تھے. رمضان کے مہینے کی آمد ہے، ہم نے اپنے روح کو بھی تیار کرنا ہے، جسم کو بھی تیار کرنا ہے، نگاہ کو بھی تیار کرنا ہے، تصور کو بھی تیار کرنا ہے، تخیل کو بھی تیار کرنا ہے. اور جو صحابہ اکرام کا وصف قرآن نے بیان کیا کہ وہ نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ یزکیہم، میرے مصطفیٰ ان کا اندر بھی پاک کر دیتے تھے تو باہر بھی پاک کر دیتے. حضور نے فرمایا روزہ باطن کی تطہیر کرتا ہے. روزہ ہم میں سے ہر ایک مومن کے لیے تزکیہ نفس کا سامان ہے. روزہ ہم میں سے ہر ایک مومن کے لیے باطن کی تطہیر اور باطن کی پاکی کا سامان ہے. اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.